بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلوماتی فیکٹ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ دوستو، ایک لمبے عرصے سے جس مذاکراتی عمل سے متعلق بات چیت ہو رہی تھی اور وہ موقع جس کا انتظار سبھی کو تھا، اس سے متعلق ایک بڑی خبر سامنے آ چکی ہے۔ جس چیز کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا وہ چیز سچ ثابت ہو گئی ہے، اور ترکی نے بھی افغان مذاکرات سے متعلق آفیشیل سٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے۔ جو بائیڈن نے فوج کو نکالنے کے بیان کے بعد جہاں طالبان کی جانب سے کسی قسم کی بھی بات چیت سے انکار کر دیا گیا تھا اور یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہمارا کوئی بھی ممبر ترکی کانفرنس میں شرکت نہیں کرے گا، اب ترکی کے فارن منسٹر کے بیان کے بعد اب یہ تو شکوک و شبہات واضح ہو گئے ہیں کہ افغان طالبان کسی صورت بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ واضح رہے کہ طالبان کی جانب سے یہ اعلان پہلے ہی کر دیا گیا تھا کہ ترکی میں ہونے والے مذاکراتی عمل میں کوئی بھی لیڈر شرکت نہیں کرے گا، لیکن اس معاملے پر ترکی کی طرف سے کوئی بھی رد عمل نہیں آیا تھا، جبکہ جو بائیڈن انتظامیہ بھرپور کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح کم از کم یہ مذاکراتی عمل نہ رکے اور افغان طالبان ترکی آ جائیں تاکہ ہم ترکی میں طالبان کو کسی طریقے سے منا کر فوجی انخلا کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کروا لیں، لیکن جو بائیڈن کا یہ خواب چکنا چور ہو گیا۔ جیسے کہ ہم پہلے ہی اس چیز سے متعلق آپ کو آگاہ کر چکے تھے کہ امریکن انتظامیہ کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ کسی طرح طالبان وفد کو ترکی بلایا جائے اور طیب اردگان کے ذریعے ان کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلائی جائے، لیکن اردگان نے بھی انتہائی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دیا، کیونکہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس بات کے کافی چانسز تھے کہ افغان طالبان اب کسی قسم کا بھی پریشر نہ تو ترکی اور نہ ہی پاکستان کا ہینڈل کرنے کے موڈ میں تھے۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان اور ترکی دونوں ہی جانب سے جو بائیڈن کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ ترکی نے جہاں قطر اور یونائٹڈ نیشنز کے تعاون سے 24 اپریل کو افغان طالبان کے مذاکراتی عمل کو ہوسٹ کرنا تھا، لیکن ترکش فارن منسٹر کے اس بیان کے بعد یہ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے کہ کم از کم اب تو افغان مذاکرات ترکی میں نہیں ہو رہے، اور ترکی نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ ہم قطر اور UN کے مشورے کے بعد نئی تاریخ کا اعلان کریں گے، اور ہم آپ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ کافی ممکن ہے کہ یا تو یہ مذاکراتی دور دوبارہ شروع ہی نہ ہو سکے، یا پھر کم از کم اس میں اب کافی لمبا تعطل آ چکا ہے، کیونکہ جیسا ماحول اس پورے معاملے پر بن چکا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ کیونکہ ایک طرف جو بائیڈن انتظامیہ اپنے فوجیوں کے مرنے کا سارا الزام طالبان پر ڈال رہی ہے، اور وہی طالبان جو کچھ دنوں پہلے ان کے سامنے میز پر تھے، جبکہ دوسری جانب سے طالبان کھلم کھلا اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ پاکستان اس سارے معاملے میں بڑی ہی زبردست پوزیشن سنبھالے ہوئے ہے، کیونکہ پاکستان پہلے ہی یہ بیان دے چکا ہے کہ افغانستان کا حل فوجی انوالومنٹ سے تو کبھی حل نہیں ہو سکتا، جبکہ اس کے برعکس جو بائیڈن حکومت یہ بیان دیتی ہے کہ افغانستان میں امن امریکہ کے چلے جانے کے بعد کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا اس وقت افغانستان پرامن صورتحال میں ہے؟ امریکہ جہاں اپنی ہی جاری کردہ رپورٹس میں بھی یہ کہہ چکا ہے کہ جس دن امریکی فوج افغانستان سے نکل گئی تو افغانستان میں جنگی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو بائیڈن کی نئی تاریخ جو ستمبر کی جاری کی گئی ہے یہ ایک لالی پاپ سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بائیڈن ابھی فوجی انخلا کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ایک اور دلچسپ سوال یہ ہے کہ آخر جو بائیڈن حکومت کب تک افغانستان میں رہنا چاہتی ہے؟ ساری زندگی؟ شاید اس کا علم بذات خود امریکہ سرکار کو بھی نہیں ہے۔ حال ہی میں لیک ہو جانے والی امریکی رپورٹ میں جہاں یہ انکشاف ہوا تھا کہ امریکہ ترکی کانفرنس میں یہ پلان ضرور پیش کرتا جس کے مطابق اشرف غنی کو ہٹا کر ایک انٹرم گورنمنٹ بنائی جاتی جس میں افغان طالبان کی بھی نمائندگی ہوتی، جس کو طالبان پہلے بھی کئی بار ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ ان چیزوں سے یہ تو واضح ہے کہ بائیڈن حکومت کم از کم طالبان کے حق میں ایک بھی پلان نہ لاتی ہے اور نہ ہی مستقبل میں لائے گی، اور طالبان کو بھی اس چیز کا بخوبی اندازہ ہے، اسی لیے ترکی کانفرنس سے ان لوگوں نے انکار کیا تھا۔ اب ترکی کی جانب سے کانفرنس ختم ہو جانے کے اعلان کے بعد اب یہ تو سوال یقیناً کھڑا ہو گیا ہے کہ اب آگے کیا؟ اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ امریکہ کا اگلا پلان کیا ہے، اور طالبان انتظامیہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ کیا لایا عمل بنایا جا رہا ہے؟ اگر ہم پہلے بات کریں امریکہ کی، تو جو بائیڈن کی اس وقت سب سے اولین ترجیح جو شاید اس کے خوابوں میں بھی آتی ہوگی وہ ہے ایکسٹینشن، کہ کسی طرح افغان طالبان انخلا کی تاریخ بڑھا دیں۔
تاکہ امریکی فوج کی مزید بینڈ نہ بجے، کیونکہ بائیڈن حکومت جانتی ہے کہ مذاکرات ختم ہونے کے بعد اگر امریکہ کی جانب سے سخت رد عمل دکھایا جاتا ہے تو طالبان تو امریکی فوج کا برکس نکالیں گے ہی، انٹرنیشنل لیول پر بھی یہی تاثر جائے گا کہ بذات خود بائیڈن حکومت معاہدہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ اب آتے ہیں طالبان کی طرف، اور یہ زیادہ اہم بھی ہے کہ آخر یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات کہتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں ہوگی کہ اس وقت افغان طالبان نے ایک سخت سٹینس اپنایا ہوا ہے، لیکن کافی چانسز ہیں کہ تھوڑا بہت وقت دے ہی دیا جائے تاکہ کم از کم افغان طالبان پر یہ بات نہ آئے کہ ان لوگوں کی وجہ سے مذاکرات ختم ہوئے۔ اور شاید یہ بہتر بھی ہے، کیونکہ اگر طالبان رہنما تھوڑی مہلت مزید دے دیتے ہیں تو ایک تو اس کا ایک بہت اچھا جیسچر پوری دنیا میں جائے گا، دوسرا ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جنگ سے کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ اس نئی تاریخ کے بعد یقیناً افغان طالبان کے پاس یہ جواز موجود ہوگا کہ اب اگر امریکی فوج نہیں جاتی تو پھر جو بھی فیصلہ وہ لوگ کرنا چاہیں وہ بہتر طور پر کر سکنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔